حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ابھی 2.25 برس ہوئے تھے، اور اس قلیل مدت میں آپ نے عہدیان نبوت، مرتدین اسلام، منکرین زکوٰۃ کا قلعہ قمع کیا۔ ابھی فتوحات کا سلسلہ جاری ہی ہوا تھا کہ پیام اجل آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز موسم سرد تھا اور آپ نے غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد آپ کو بخار ہوا، اور بخار نے اپنی شدت پکڑی اور وہ 15 روز تک قائم رہا۔ 15 روز آپ مسجد جانے سے بھی معذور رہے، حتیٰ کہ امامت کے لیے بھی آپ نے حکم دیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ آپ کی جگہ نماز پڑھائیں۔ جب صحتیابی سے مایوسی ہوئی تو آپ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا منصب خلافت کے لیے کہ کس کو بنایا جائے۔ تمام صحابہ کرام نے حضرت اپنی آراء پیش کی تو اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا کہ آپ ہی یہاں سب سے زیادہ بہتر ہیں، چنانچہ آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا جائے۔ لیکن بعض صحابہ کرام نے اپنی آراء دی کہ جو فاروق اعظم ہیں وہ متشدد ہیں، وہ سخت ہیں، سخت مزاج ہیں۔ چنانچہ اس بات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کا باطن عمر کے ظاہر سے کافی اچھا ہے۔ چنانچہ جو بھی صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور ان کو پتہ چلتا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا جا رہا ہے تو وہ اپنی آراء پیش کرتے، تو سیدنا صدیق اکبر ان کو جواب دیتے کہ تمہارے درمیان فاروق اعظم سے بہتر کوئی اور شخص موجود نہیں ہے جس کو منصب خلافت پر فائز کیا جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا۔ فیصلہ ہونے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد انہوں نے عہد خلافت نامہ لکھوانا شروع ہی کیا تھا کہ آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی اور آپ سو گئے۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کا نام اپنی طرف سے لکھ دیا، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ کیا لکھوانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے لکھ دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، آپ نے دیکھا تو آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور کہا کہ تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ چنانچہ یہ عہد نامہ لکھا گیا۔ یہ آپ نے اپنے غلام کو دیا کہ جا کر یہ لوگوں کو سناؤ اور کہنا کہ میں نے اپنے کسی عزیز یا اپنے کسی قریبی کو اس خلافت کے منصب پر فائز نہیں کیا، بلکہ جو ان میں سب سے زیادہ بہتر تھا، سب سے زیادہ بہترین تھا، میں نے اس کو مسند خلافت پر فائز کیا۔ چنانچہ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر نے مختلف مفید نصیحتیں کی جو آپ کے خلافت میں آپ کے کافی کام آئیں، بہترین نصیحتیں کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کے معاملات کو نپٹایا، آپ نے اپنے مال وغیرہ کے معاملات کو نپٹایا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس ایک لونڈی اور 2 اونٹنیاں ہیں، یہ میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دینا، اور میری تکفین کے بعد میرے گھر کی تلاشی لینا، میرے گھر کی صفائی کرنا، اور اس میں بیت المال سے کوئی چیز اگر موجود ہو تو اس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دینا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایسے ہی کیا۔ تو جب ہم نے تکفین کے بعد گھر کی تلاشی لی، گھر کو صفا کیا، تو گھر سے بیت المال کی کوئی چیز، کاشانہ صدیقی سے بیت المال کی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ چنانچہ ایک اور نصیحت یہ تھی کہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوں ان کو صاف کر کے مجھے کفن دینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفن تو نئے کپڑوں کا دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ بے شک کفن نئے کپڑوں کا دیا جاتا ہے، مگر زندوں کو ان کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت مردوں کے۔ یہ آپ نے کہا۔ کہنے کے بعد اب یہ تمام معاملات ہوئے، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کی تکفین کی گئی، آپ کے گھر کا سامان دیکھا گیا، اس میں آپ کا کوئی ایسا مال موجود نہ تھا۔ چنانچہ پھر آپ اس دنیا خانی سے رحلت کر گئے، اور آپ کو آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو میں تدفین کی سعادت آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اور اب
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کی قبر انور کے برابر میں ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔